حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم آسمانوں پر گئے تو پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولا گیا. ہم نے دیکھا کہ وہاں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا تو ہم نے پیارے آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو پیارے آدم علیہ السلام نے مرحبا یا صالح النبی کے الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا استقبال کیا. پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آسمان پر اللہ کے ہر نبی سے ہماری ملاقات کروائی گئی. جب ہم چھٹے آسمان پر گئے تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے. پھر جب ہم ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات کروائی گئی. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا. جب سدرۃ المنتہا آئی تو اب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک آپ کے ساتھ تھا, اب اس سے آگے آپ جانے یا آپ کا رب جانے, میں جبریل اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل ایک وقت کو یاد کیجئے جب میرے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت تم آئے تھے اور تم نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا دیجئے کیونکہ میں جبریل وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو فرمایا جبریل پھر آج کیوں رک گئے؟ اے جبریل پھر یاد کرو اور آج تمہاری کوئی آرزو ہے, تمہاری کوئی حسرت ہے, تمہاری کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتا دیجئے, ہم تمہاری حسرت کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے کیونکہ آج ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں فرشتوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا جسے علماء نے کتب میں لکھا ہے. سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے جائیے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں میری بھی ایک خواہش رکھ دینا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل وہ کیا خواہش ہے, وہ کیا حسرت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن جب ہوگا پل صراط بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, ایک لمبا سفر ہے, وہاں سے ہر ایک دن گزرنا ہے تو آپ کی امت کا بھی گزارا جائے گا. یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے میں جبریل چاہتا ہوں کہ میرے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھائے جائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. ہم نے جبریل امین علیہ السلام کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو 600 نوری پروں سے سجایا ہوا ہے اور حضرت جبریل کے پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ 2 پر کھولے تو ساری کائنات مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جبریل 2 پر کھولے تو ساری کائنات اس کے پروں میں سما جاتی ہے. ایسے پر لگائے ہیں اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جب پر کھولتے ہیں تو آپ کے پروں سے اللہ کے نور کے موتی یوں جھڑتے ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. اس لیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت سے پیار ہے اور کل قیامت کے روز امت نے پل صراط سے گزرنا ہے اور وہ صورتحال آپ کے لیے مشکل ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مجھے اجازت لے دیجئے, امت آپ کی گزر رہی ہوگی,
آپ کی امت کے قدموں میں جبریل اپنے نورانی پر بچھانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل کی اس خواہش کو رکھا تو جواب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے مجھے یہ اجازت لے دیجئے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا تو جواب آیا اے پیارے محبوب علیہ السلام ہم حضرت جبریل کو آپ کی امت کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت تو دے دیں گے، پر جبریل کے پروں سے ہر کسی کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت جبریل کے پر تو بچھ جائیں گے پر حضرت جبریل کے پروں پر ہر کسی کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پر بچھاؤں گا تو پھر گزرنے کی اجازت اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ تو میرے حضور فرمانے لگے اے جبریل تیرے پروں پر وہی گزرے گا جو میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ نے اپنے قرب خاص میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے ساتھ ساتھ بہت کچھ عطا فرمایا، یہاں تک کہ معراج کی رات کا ایک بڑا تحفہ نماز کی صورت میں بھی ہے۔ نمازیں تو 50 ملی لیکن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر میرے حضور بار بار واپس تشریف لائے، یہاں تک کہ اللہ نے 50 سے 5 کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ بھی فرما دیا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے گا میں نے 50 نمازوں کو 5 تو کر دیا ہے، پر امت سے کہہ دینا وہ 5 پڑھتے رہیں، میں رب 50 کا ثواب عطا کرتا رہوں گا۔